کسی گناہ کو کبیرہ قرار دیا گیا ہے تو کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کسی گناہ کی جو شدت بہت زیادہ ہے تو کیوں ہے؟ اور کسی گناہ کی شدت کچھ کم ہے، پہلے کی بنسبت وہ ہلکا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا جو آج تک ایک اپنے اندر ایک بہت بڑے معنی رکھتا ہے اور بڑی اس کی ایک اہمیت ہے۔ انہوں نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بہ الباطل۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کیا ہے۔ رب العزت کی پہچان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ کیسے ہمیں اللہ کی پہچان حاصل ہوگی اور اللہ کی مراد کی کیسے پہچان حاصل ہوگی؟ اس وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ وصیت بھی کی تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ دوائے شافی کی یہ فصل نمبر 67 ہے، 67۔ پچھلی فصول میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ تھا کہ کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے، صغیرہ گناہ کیا ہے، اور احادیث کے اندر کن کن گناہوں کو کبیرہ قرار دیا گیا ہے، کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے۔ یہاں پر امام صاحب نے توجیہ بیان کی ہے کہ کسی گناہ کو کبیرہ قرار دیا گیا ہے تو کیوں قرار دیا گیا ہے۔ کسی گناہ کی جو شدت بہت زیادہ ہے تو کیوں ہے، اور کسی گناہ کی شدت کچھ کم ہے، پہلے کی بنسبت وہ ہلکا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ ان درجات کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک اور حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں تمہید باندھتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں کہ جو انسان ہیں، لوگ ہیں، ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، کیوں پیدا کیا گیا ہے انسانوں کو، ہماری تخلیق کی وجہ کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسانوں کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ جی، عبادت۔ اور قرآن پاک میں اس چیز کو بیان بھی کیا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ جو نظریہ ہے، یہ جو سوچ ہے کہ انسانوں کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ زندگی کیونکہ اس کی بنیاد پر آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک اصول ہے، یہ ایک بنیاد اور بیس ہے۔ آج کل عام طور پر یہ جو ملحدین ہیں اور الحاد کا اس وقت دورہ ہے، اور بڑے بڑے شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیے جاتے ہیں اور شکوک پیدا کیے جاتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ انسان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، انسان کا اخلاق اچھے ہوں، اس کا جو رویہ ہے دوسروں کے ساتھ طور اطوار ٹھیک ہونے چاہیے، وہ حلال کمانے والا ہو، دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات صحیح نہج پر ہوں، کسی کو اس سے کوئی گزند اور تکلیف نہ پہنچے، جسے انسانیت کا نام دیا جاتا ہے، کسی پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، یہ معراج ہے انسانیت کی۔ اور اگر کوئی انسان اس کے اندر انسانیت موجود ہے، اس کے دل کے اندر نرمی موجود ہے، وہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اگر وہ اللہ کی پہچان نہیں بھی رکھتا، اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں بھی کرتا، تو وہ ٹھیک ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں
کر کے لوگوں کو اللہ رب العزت سے دور کیا جاتا ہے۔ تو ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان جو خوشنما دعوے ہیں، جو خوشنما باتیں ہیں، ان کی اصلیت کا علم ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارا صحیح عقیدہ کیا ہے، ایک مسلمان کا صحیح عقیدہ کیا ہے۔ اچھا، یہ یہاں پر ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو بحث امام صاحب نے یہاں پر کی ہے نا، لاسٹ ویک ہم نے دوائے شافی کا لیکچر نہیں پڑھا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس کا مطالعہ کیا، اس کو پڑھا، تو میں یہاں پر اس کی لاجک کو سمجھ نہیں سکا کہ امام صاحب نے یہ گفتگو یہاں پر کیوں کی ہے، اور یہاں پر اس کی مناسبت کیا ہے۔ لیکن آج میں نے جب دوبارہ اس کا مطالعہ کیا اور غور کیا، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس لیکچر کی یا اس گفتگو کی، اس فصل کی آج کے دور میں ہمیں خاص کر نوجوانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ بیس اور بنیاد ہے جس پر کے اوپر آگے ساری عمارت کھڑی ہونی ہے۔ تو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے اور اسی طرح سے مختلف پلیٹ فارمز پر یہ اس طرح کے شکوک و شبہات نوجوانوں کے دلوں میں پیدا کیے جاتے ہیں، جس کے ذریعے ان کے دل میں یہ جو اللہ رب العزت کا مقام اور مرتبہ ہے، اور جو اسلام اور دین اور اسلام اور دین کے جو شعائر ہیں، ان کی اہمیت کو کم کیا جاتا ہے۔ ان کو اس کے اخلاق کے مقابلے میں ان کو ہلکا تصور کیا جاتا ہے، اور یہ باور کروایا جاتا ہے کہ یہ جو مذہب ہے یہ کچھ نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے، اخلاق اس کے اچھے ہونے چاہیے، طور اتوار ٹھیک ہونے چاہیے، ظلم اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن میں آپ کو بتایا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کلمۃ حق ارید بہ الباطل۔ یہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نہ بلکہ خارجیوں کے ساتھ ان کی مخالفت ہوئی تھی، کوئی مسئلہ بنا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، اور جو قرآن ہے انہوں نے اپنے نیزوں پر اٹھا لیا کہ جو اصل بنیاد اور دستور ہے وہ قرآن ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا جو آج تک ایک اپنے اندر ایک بہت بڑے معنی رکھتا ہے اور بڑی اس کی ایک اہمیت ہے۔ انہوں نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ بات یہ درست کر رہے ہیں، دعویٰ یہ صحیح کر رہے ہیں، نعرہ صحیح لگا رہے ہیں، لیکن اس نعرے کے پیچھے فساد ہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، باتیں دیکھنے میں خوشنما محسوس ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اگر ایک بندے کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، اس کے جو ہے وہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اس کی عبادات کا کیا فائدہ ہے؟ یہ باتیں دیکھنے میں خوشنما محسوس ہوتی ہیں، اور باتیں ہیں بھی ٹھیک، لیکن ارید بہ الباطل، یہ باتیں کر کے باطل کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ جو دین اور اسلام اور دین کے شعائر ہیں ان کا استہزاء کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مقصد اخلاق پیدا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد ہوتا ہے کہ جو دین ہے اور دین کے جو شعائر ہیں، دین کی جو پہچان ہے، دین کی جو بنیادیں ہیں، ان کی خفت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی جائے، ان کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں کم کی جائے، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو انسان ہے اس کی پیدائش کا اصل مقصد جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ لیعبدون، وہ میری عبادت کریں۔ دیکھیں، دو باتیں ہیں، یا تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، قرآن کو ماننے والا کہیں، یا ہم اس سے دستبردار ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ درمیانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور قرآن کو ماننے والا بھی کہیں، اور جو قرآن نے بنیادی باتیں کی ہیں ان پر ہمارا ایمان اور یقین بھی نہ ہو۔ دیکھیں نا، یہ تضاد موجود ہے کہ نہیں، کہ ایک انسان کہتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بندے میں انسانیت ہو، بندے کا اخلاق اچھا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کا اخلاق اچھا ہے اور اس کا جو ہے وہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، تو بے شک وہ کسی دین کا ماننے والا نہ بھی ہو تو وہ درست ہے۔ ایک طرف یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے یہ عقیدہ بنانا ہے، جو ملحدین ہیں وہ یہ عقیدہ، اور مسلمانوں میں بہت سارے ہیں جو ملحد ہیں،
ٹھیک ہے، جو دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، دین کے شاعر کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں۔ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن نے تو یہ مقصد بیان کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت بھی صرف سجدے کر لینے کا نام نہیں ہے، یا روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے، یا خاص طرح سے اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کا معنی ہے بندگی۔ عبد سے ہے نا، عبد کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ غلام کو، عبد غلام کو کہتے ہیں۔ تو غلام کون ہوتا ہے؟ جو غلام ہے وہ اپنے مالک کی بات کے خلاف نہیں جا سکتا، اس نے وہی کرنا جو اس کے مالک نے کہا، وہ اس کا غلام ہے۔ تو عبادت ہے غلامی، انسان کے اندر اللہ رب العزت کو برتر مان کر، بڑا مان کر، اپنے آپ کو سر تسلیم ہے خم کر دے، سپر ڈال دے کہ اللہ اب میں نے وہی کرنا ہے جو تو حکم دے گا، عاجزی اور انکساری اختیار کر لے، اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کر لے۔ اس کے بعد پھر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو لیکن اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، میں نے اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے، تو یہ درست رویہ ہے، صحیح طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، بے شک وہ تہجد گزار ہو اور وہ روزے بھی رکھنے والا ہو، نمازیں بھی پڑھنے والا ہو، سارا کچھ کرنے والا ہو، لیکن وہ سمجھے کہ میں عبادت کر کر کے جو ہے وہ اب بڑے مقام کو پہنچ گیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے اندر وہ عبودیت نہیں رہی، وہ غلامی والی چیز نہیں رہی، وہ عاجزی اور انکساری نہیں رہی، یہاں پر اس کی عبادت کا واقعتاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ جو عبادت، یہ جو نماز ہے اور روزہ ہے، یہ بھی انسان کے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری بات کو مانیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب ہم اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے ماننا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی پہچان کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی پہچان، معرفت، اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی، یہ بھی ایز اے مسلم ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم نے عبودیت کرنی ہے، غلامی کرنی ہے، تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا مالک ہمیں کہتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جو پہچان ہے، علم ہے اللہ رب العزت کے بارے میں، یہ اصل اور بنیاد ہے۔ جب پہچان ہوگی اللہ تعالیٰ کے اسماء کی، اللہ رب العزت کی صفات کی، تو یہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرے گی۔ اور جتنا کوئی انسان اللہ رب العزت کے ذات کے بارے میں جاہل ہوگا، علم نہیں ہوگا، اتنا ہی اس کے گمراہ ہونے کا، اس کے پھسلنے کا اندیشہ ہے۔ یہاں ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت کی پہچان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ کیسے ہمیں اللہ کی پہچان حاصل ہوگی، اور اللہ کی مراد کی کیسے پہچان حاصل ہوگی؟ جی بالکل ٹھیک ہے، قرآن سے، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے، اور ایز اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ جو 30 پارے ہیں، یہ جو 114 سورتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ منوعاً اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، اللہ کے فرمودات ہے، اللہ کے اقوال ہیں، یہ حبل اللہ المتین ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہ اگر اللہ کی پہچان حاصل کرنی ہے تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے۔ اور اب قرآن کے ذریعے بھی کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے قرآن کو سنت کے ذریعے سمجھا جائے، جو قرآن کے معنی اور مفاہیم اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق سمجھا جائے، اپنی مرضی سے اس سے جو ہے وہ معنی اخذ نہ کیے جائیں، اپنی مرضی کی باتیں وہاں سے اخذ نہ کی جائیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ 2 چیزیں ہوگی، قرآن اور سنت، اللہ کے نبی کی حدیث۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ وصیت بھی کی تھی
کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے۔ کوئی بڑے سے بڑی جتنی مرضی دلیلیں لے کر آ جائے اور بڑے بڑے فلسفے لے کر آ جائے اور بڑا زور لگا لے، اگر ان دو کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اگر ان دو کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے، قرآن اور سنت کے ساتھ، اور انسان کے نہیں میں اپنی عقل کے ذریعے جو ہے وہ اب ہر چیز کو پہچان لوں گا، نہیں، بڑے بڑے فلسفی موجود ہیں، بڑے بڑے عقل والے موجود ہیں، وہ منٹوں میں جو ہے وہ آپ کو ایسے دلائل دیں گے اور ایسی باتیں کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، پٹڑی سے اتار دیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ دو چیزیں قرآن اور سنت، تو یہاں درمیان میں بیان کرتا چلوں کہ یہ ہمارا یہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے، یہ دوائے شافی کا بھی، اور ساتھ حدیث بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو ساتھ یہ تفسیر کا بھی شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن انشاءاللہ ہمارا قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کا ہوا کرے گا، کل سے ہی شروع کر رہے ہیں، تو اتوار کا دن ہم نے اس کے لیے رکھا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو تیار کریں اور یہ عزم کریں کہ جیسے ہم ذوق اور شوق کے ساتھ یہ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تجوید پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے سنت احادیث پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے قرآن کے ساتھ بھی ہم جڑیں، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں، قرآن اور سنت۔ تو خیر یہ کچھ بین السطور باتیں آ گئیں۔ امام صاحب نے یہاں پر یہی چیز بیان کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر کچھ آیات بیان کی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی پہچان ضروری ہے۔ ایک آیت یہ بیان کی وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے یہ آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، یوں ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کو شوق چرایا کہ چلو جی کوئی مخلوق بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر لیا اور کھیل کود کے لیے اور تفنن کے لیے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے۔ جو آج کی سائنس یہ نہیں کہتی، لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جناب سارا کچھ ارتقاء کے ساتھ ہوا ہے، کہ جناب بگ بینگ ہوا، ایک بڑا دھماکہ ہوا اور خود بخود کائنات بن گئی، اور جناب جو زمین تھی اس میں پانی تھا اور اس میں مخلوقات پیدا ہوئی، ان میں ارتقاء آیا، ٹھیک ہے، پہلے اس طرح کے جانور بنے، پھر اس طرح کے بنے، پھر اس طرح کے بنے، پھر وہ ارتقاء کرتے کرتے جناب انسان بن گئے۔ یہ آج کی سائنس کہتی ہے، وگرنہ جو سائنس ہے، جو صحیح علم ہے، وہ تو یہ کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب یہ دھماکہ ہو اور خود بخود کائنات بن جائے، اتنی جس کی باریک نظام ہے، ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت ہے، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ جناب یہ کوئی کباڑ خانہ ہے، وہاں لوہا پڑا ہوا ہے اور سارا کچھ مختلف چیزیں ہیں، وہاں پلاسٹک بھی ہے اور وہاں یہ فوم شوم بھی ہے، وہاں دھماکہ ہو اور کار بن جائے بہترین قسم کی، اس میں باقاعدہ سسٹم ہو، اس میں ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہو، اس میں بڑی خوبصورت سویٹیں بھی، میٹیریل تو سارا موجود ہے نا، تو دھماکہ وہ خود بخود کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اس کے لیے پیچھے عقل کی ضرورت ہے، باقاعدہ ایک علم کی ضرورت ہے، صلاحیت کی ضرورت ہے، تو پھر کہیں جا کر وہ ایک کار تیار ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک کار کا جو سسٹم ہے وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا اس کائنات کا سسٹم پیچیدہ ہے، تو یہ تو ایک بالکل فارغ بات لگتی ہے اور عقل کے منافی بات لگتی ہے کہ جناب بگ بینگ ہوا ہو اور کوئی اس کو کنٹرول کرنے والا نہ ہو اور خود بخود ہی اتنی بہترین اور زبردست کائنات بن جائے، اور ہر چیز میں ایک نظم ہو اور اس میں تناسق ہو اور اس میں ایک ترتیب ہو اور ایک توازن ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایسا کیوں ہے کہ جناب صرف ایک زمین ہے جس میں تخلیق ہے اور مخلوقات موجود ہیں، اور اتنا جو ہے وہ دور دور تک ہم نے بڑی طاقتور دوربینیں بھی لگا لی ہیں اور سیارے بھی بھیج لی ہیں، کہیں اور امکان ہی نہیں مل رہا کہیں اور تخلیق موجود ہو، کہیں اور کسی اور سیارے پر بھی یا ستارے پر کوئی حیات موجود ہو، پر کیف یہ دور کی باتیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح جو علم ہے، صحیح جو سائنس ہے، وہ اللہ رب العزت کی پہچان کرواتی ہے،
جتنا انسان کے پاس علم زیادہ ہوگا اتنی اللہ کی پہچان زیادہ ہوگی۔ تو یہ تو ایک دھوکہ دیا جاتا ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ یہ سب جناب یہ ایک ارتقاء کے ساتھ سارا کچھ ہوا ہے، ایک نیچر ہے، ایک باقاعدہ ایک مطلب ہے کہ کچھ فطرت کے قوانین ہیں جن کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، پیچھے ایک قدرت ہے، ایک طاقت ہے، ایک عقل ہے، اور ایک علم ہے جو اللہ رب العزت ہے، جو اللہ کی عقل ہے اور اللہ کا علم ہے اور اللہ کی قدرت ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، خود بخود نہیں ہوا۔ اور قرآن تو یہ تو ساری عقل کی باتیں ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمارا قرآن پر یقین ہے، ہم مانتے ہیں قرآن برحق ہے، اور قرآن میں اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ خود بخود نہیں بنا بلکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور ہم نے آسمان و زمین کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، لاعبین۔ ایک بارے میں یہ بھی ہے کہ ہم نے کھیل کود کے لیے آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا۔ کھیل کود کے لیے پھر یہی ہوتا ہے نا کہ جناب میں کچھ تلذذ کے لیے یا لطف اٹھانے کے لیے کوئی چیز بناتا ہوں، جیسے بچے بناتے ہیں، گھروندہ بنا لیا، ٹھیک ہے، ریت میں، اور اس کو پھر گرا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ایسا ہو کہ کھیل کود کے لیے بنایا ہو تو پھر جب اللہ کا دل بھر جائے اللہ کائنات وہ ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، پھر کوئی حساب کتاب نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک مقصد کے تحت، ایک حکمت کے تحت اور حق کے ساتھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ان چیزوں سے بری ہے کہ بے فائدہ کوئی کام کرے۔ اور پھر سورہ طلاق میں ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے اور ویسے ہی زمینیں بنائی، یتنزل الامر بینہن، اور اللہ رب العزت کا حکم ان آسمانوں اور زمینوں میں نازل ہوتا ہے، کیوں؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تاکہ تمہیں علم ہو، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ پہچان کروانا چاہتے ہیں اپنی ذات کی، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں علم حاصل ہو جائے، تمہیں پہچان حاصل ہو جائے، تمہیں یقین ہو جائے، کیا؟ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ جو فلسفے ہیں ان کو پڑھنے سے انسان متزلزل ہو جاتا ہے، انسان کا ذہن بھٹکنے لگ جاتا ہے، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ باتیں پڑھتا ہے، تو پھر دوبارہ وہ مضبوط ہو جائے گا، دوبارہ پکا ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، سب کچھ خود بخود نہیں بنا، بلکہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے۔ ایسے ہی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ رب العزت نے یہ بیت اللہ کو حرمت والا بنایا ہے، اور اسی طرح سے کچھ حرمت والے مہینے بنائے ہیں، اور جو قربانی کے جانور ہیں ان کو ایک مقام دیا ہے، کیوں؟ قیام للناس، یہ اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو لوگوں کے امن کا ذریعہ بنایا ہے، تاکہ لِتَعْلَمُوا، تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ آسمان و زمین میں وہ اللہ کے علم میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ علم دینا چاہتے ہیں، اپنی پہچان کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان، اللہ کی صفات کی پہچان، یہ ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک مقام پر یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، جو رسول بھیجی ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، یہ سارا اس لیے ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف اور عدل پر قائم ہو جائیں۔ جو رسول بھیجے ہیں، کیوں بھیجے ہیں؟ کتابیں بھیجی ہیں، کیوں بھیجی ہیں؟
لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر، عدل پر قائم ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سے پھر آگے امام صاحب بات آگے چلاتے ہیں کہ جو عدل ہے یہ انبیاء، عدل کا قیام، انصاف کا قیام، یہ انبیاء کے اور کتابوں کے بھیجے جانے کا اصل مقصد ہے. اور سب سے بڑا عدل، سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی پہچان انسان کے پاس موجود ہو. توحید سب سے بڑا عدل ہے. اور اللہ کی پہچان نہ کرنا اور اللہ کی معرفت نہ ہونا، یعنی شرک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ سب سے بڑا عدل وہ توحید پر قائم ہونا ہے، اور سب سے بڑی ناانصافی، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی زیادتی وہ شرک کا ہونا ہے. یہ جو ظلم ہے، کسی انسان پر ظلم کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی معافی کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں برداشت کیا جائے. لیکن ان سب ظلموں سے جو بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے. اب یہ جو ملحد ہیں یہاں سے زد پڑتی ہے، اور یعنی کہ ان کے سارے عقیدے کے بقیے ادھڑتے ہیں، اور سارا ان کا جو تار پود ہے وہ بکھرتا ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں، وہ بھی ظلم اور زیادتی ہے، لیکن اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ اور اس کے بیک پر جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. جو انسان اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا، جو اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، وہ لوگوں کے حق بھی ادا نہیں کر سکتا. جس کے دل میں اس ہستی کا احساس نہیں ہے، اس ہستی کی پہچان نہیں ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کا خالق اور مالک ہے، جس کو اس کی قدر نہیں ہے، اس کو عام انسانوں کی قدر کیا ہوگی؟ وہ اگر ظاہری طور پر آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ جناب بڑا نرم دل ہے اور جو ہے وہ انصاف پسند ہے، تو وہ سارا ملمہ سازی ہو سکتی ہے. جو اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا، اللہ کی قدر نہیں کرتا، جو کہ اس کا اصل خالق اور مالک ہے، جس کا سب سے زیادہ احسان اس پر ہے، تو جو اپنے محسن کو نہیں پہچان رہا اور اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ عام لوگوں کے ساتھ کیسے انصاف کر سکتا ہے؟ اس کے دل میں عام لوگوں کی قدر اور درد اور احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو صرف اس کے بھائی بند ہیں نا، ان کا اس پر کوئی احسان بھی نہیں ہے، اگر احسان ہے بھی تو کم ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ تو وہ انصاف کر رہا ہو، ان کے حق کو تو پہچان رہا ہو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کر رہا ہو، اور جس کا اس پر سب سے بڑا احسان ہے، جو اس کا خالق اور مالک اور پیدا کرنے والا، اس کو پہچانتا ہی نہ ہو؟ تو یہ بنیاد ہے کہ جو اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، وہ عدل کے قیام کے لیے ہیں، انصاف کے قیام کے لیے ہیں. اور سب سے بڑا عدل اللہ رب العزت کی پہچان ہے، توحید ہے، اور سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی زیادتی اور ناانصافی وہ شرک ہے. قرآن پاک میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے. یہاں سے پھر جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی گناہ کو سب سے بڑا کیوں قرار دیا گیا ہے، اور اس سے آگے درجہ بندی جو ہے وہ اس سے چھوٹا گناہ اور چھوٹا گناہ اور کبیرہ گناہوں کے اندر جو کیٹاگریز ہیں. تو امام صاحب یہاں پر اس حکمت کو بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ اس جو بنیاد اور حقیقت ہے اس کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے لوگوں پر جو بھی فرض کیا ہے، کوئی چیز فرض کی ہے، کسی چیز کو حرام کیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اور جو طاعات کے اندر اور گناہوں کے درجہ بندی ہے وہ کیوں ہے. جتنا کیونکہ لوگوں کے انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد عدل کا قیام ہے اور انصاف کا قیام ہے، اور جتنی اس جو اصل مقصد ہے اس میں خرابی آئے گی، اتنا ہی جو کام ہے وہ اس کا درجہ ہوگا گناہ کا. جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ اس مقصد کے
مین منافی ہے، تو اس لیے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جس قدر ظلم جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا، اسی قدر پھر گناہ کی جو سنگینی ہے وہ اس لحاظ سے کم ہوتی جائے گی۔ اور اسی طرح سے ہر وہ کام، ہر وہ اطاعت، ہر وہ نیکی جو اس عدل کے قیام کے لیے ممد و معاون ہوگی، جتنی اس کے ساتھ موافقت رکھتی ہوگی، اتنی ہی بڑی اطاعت ہوگی، اتنی ہی بڑی نیکی ہوگی، اتنا ہی بڑا ثواب ہوگا۔ اور جتنی اس کا یہ درجہ کم ہوتا جائے گا، اس لحاظ سے اس نیکی کی جو ورتھ ہے وہ بھی اس لحاظ سے کم ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد پھر مزید آگے وہ چلیں گے اور بیان کریں گے کہ جو اس میں شرک کے حوالے سے کچھ شبہات ہیں ان کو بیان کریں گے اور ان کا جواب دیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ پھر اگلے لیکچرز میں اس کی تفاصیل کو دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔